بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس ختم نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے جھوٹے مدعیان نبوت میں سے عبداللہ ابن میمون احوازی کا ذکر ہوگا۔ احواز کوفہ کے مضافات میں ہے، یہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ شعبہ السحر میں عید طولہ رکھتا تھا، نبوت اور مہدویت کا مدعی تھا۔ اس کا باپ میمون حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا آزاد کردہ غلام تھا، جو مذہباً مجوسی تھا۔ یہ شخص در پردہ اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اسے کسی جرم میں والی عراق نے قید کیا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ جس طرح پولس نے مسیحیت کو بگاڑا ہے، اسی طرح یہ اسلام میں الحاق اور زندقے کے جراثیم داخل کر کے اس کو بگاڑے گا۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں رہ کر ہی چند اصول طے کیے، اپنی طرف سے چند اصول بنائے، باطنی اصول۔ قید خانے سے رہا ہونے کے بعد اپنے اس بیٹے کو پہلے شعبدہ بازی کی تعلیم دی، پھر اپنے ملحدانہ نظریات کی تعلیم دی۔ بیٹے کو یہ اصول پسند آئے اور اس نے باپ کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اس کے پیروکاروں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا غیاث۔ یہ فصیح و بلیغ شاعر تھا، جس نے ایک کتاب لکھ کر باطنی اصول کو مدلل کرنے کی کوشش بھی کی، جس کی وجہ سے اس فتنے کو کافی ترقی ہوئی۔ جب اس شاعر کی موت آئی اور اس کی خبر عبداللہ ابن میمون کو ملی تو وہ غم سے بیمار ہوا، اور یہی بیماری اس کی موت کا باعث بنی۔ بہرحال باطنی طریقے کا پہلا اصول یہ بتایا جاتا تھا کہ نصوص کے ظاہر الفاظ پر عمل کرنا فرض ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے ظاہر پر عمل کرنا فرض ہے، لیکن وہ ہر آیت کی ایسی تعویل کرتے کہ ظاہری معنی بالکل وہاں سے ختم ہی ہو جاتا۔ مرزائیوں اور باطنیوں میں فرق یہی ہے کہ مرزائی تو عموماً انہی آیتوں اور روایتوں میں تعویل کرتے ہیں جو مرزائی خرافات کے خلاف ہے، یا مرزا کی خانہ ساز مسیحیت پر پانی پھیرنے والی، لیکن باطنیوں کے نزدیک تمام احکام معلّہ ان کی تعویل کرتے ہیں، اور کسی آیت و روایت سے وہ مطلب نہیں مراد لیتے جو ظاہری الفاظ سے مفہوم ہوتا ہے، بلکہ ان سے باطنی رموز اشارات مراد لیتے ہیں جو امام معصوم کی تعلیم سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ مثلا چند مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ ملائکہ سے مراد لیتے ہیں کہ باطنی فرقے کے داعی مراد ہیں، ملائکہ سے فرشتوں سے مراد باطنی فرقے کے داعی۔ اسی طرح جبریل سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور عقل۔ شیاطین سے مراد ظاہر پر عمل کرنے والے، یعنی ہم لوگ سب لوگ جو ان کے علاوہ ہیں۔ صفا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نار ابراہیم سے مراد نمرود کے غصے کی آگ۔ جنت سے مراد جسمانی راحت، دوزخ سے مراد جسمانی تکلیف۔ روزے سے مراد امام کا راز فاش نہ کرنا۔ باطنی یا نصوص میں تعویل کر کے بہن بیٹی تک سے شادی کو جائز مانتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ مولانا رفیق دلاوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطنیوں سے تو یہود و نصارہ 1000 درجے بہتر ہیں، جو ملائکہ، جبریل، جنت اور دوزخ وغیرہ کو اسی رنگ میں تسلیم کرتے ہیں، ان کی اصلیت میں مانتے ہیں، جس طرح اہل ایمان کا عقیدہ۔ یہ لوگ بڑی رازداری کے ساتھ مختلف طریقوں سے اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ ہندوستان میں اس زمانے میں جب ابھی ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، شہر ملتان ان کا بڑا مرکز تھا۔ مسلمان اقلیت میں تھے۔ مسلمانوں کو یہاں اتنی آزادی بھی نہ تھی کہ جمعہ، عیدین یا دوسرے اسلامی شعائر علانیہ ادا کر سکیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ملتان فتح کیا اور ان کو باطنیوں کے مظالم کا علم ہوا تو انہوں نے باطنی فرقے کے جو بڑے مبلغ تھے ان کو بلا کر قتل کر دیا۔
اور جو ان کے معاون تھے ان کے بائیں ہاتھوں کو کٹوا دیا اور حکم دیا کہ خبردار آئندہ کسی کے مذہب میں ایسے بیجا مداخلت نہ کرنا۔ اچھا، باطنیہ فرقے کے اثرات کیا ہوئے؟ یاد رہے کہ باطنیہ کا فتنہ کائنات کے بہت بڑے فتنوں سے، اس سے بے شمار فرقوں نے جنم لیا، عالم اسلام کو ان سے بڑا نقصان پہنچا۔ ایسے ہی نظریات کہ لوگ حاجیوں کو شہید کرتے تھے، بیت اللہ پر انہوں نے حملہ کیا تھا اور قتل عام کیا تھا وہاں پر، اور یہاں تک کہ حجر اسود کو نکال کر لے گئے تھے۔ یہ ہولناک واقعہ پیر کے دن 14 ذوالحجہ 317 ہجری کو پیش آیا تھا۔ راستے میں امن نہ ہونے کی وجہ سے 10 سال تک حج موقوف رہا۔ اتنا واویلا مچا دیا تھا انہوں نے، فساد مچا دیا تھا۔ 10 محرم 339 ہجری کو حجر اسود دوبارہ مکہ معظمہ پہنچا اور کعبہ معلیٰ میں اپنی جگہ نصب کیا گیا۔ اس کے گرد چاندی کا حلقہ جس کا وزن 13 کلو چاندی سے زیادہ تھا چڑھایا گیا۔ حجر اسود ان لوگوں کے قبضوں میں 4 روز کم 22 سال رہا۔ جب یہ لوگ حجر اسود لے کر گئے تھے تو جاتے جاتے 40 اونٹ ان کے نیچے دب کر مر گئے تھے، اور جب واپس لائے تو ایک ہی اونٹ نے مکہ معظمہ تک پہنچا دیا۔ یہ تھی ان کی فتنہ سازی۔ حسن ابن صباح حمیری بھی ایک ایسا ہی بے دین آدمی تھا جو خدا تعالیٰ سے احکام پانے کا مدعی تھا۔ یہ ایک ایسے خوفناک فرقے کا بانی تھا جس کی خفیہ سازشوں اور جان ستانیوں کا تصور بدن پر رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک قلعے پر قبضہ کر کے اس کے قریب ایک خفیہ جنت بنائی، استغفر اللہ، نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا اور بھرتی کر کے بھنگ پلا کر بے ہوش کر کے چند دن کے لیے اس جنت میں بھیج دیتا اس قلعے کے اندر۔ جب اس کو ہوش آتی تو عجیب و غریب نعمتیں اور من پسند چیزیں اس کے سامنے پیش کی جاتی جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں کھلاتا، نفسانی خواہشات پوری کرواتا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد لڑکیاں اس کو بھنگ پلا کر بے ہوش کر کے شیخ کے قدموں میں پہنچا دیتی۔ اس جنت کی یاد اس کو تڑپاتی، یعنی وہ جو قلعہ بنایا تھا اس کی یاد۔ تو ابن صباح اسے کہتا کہ جنت کی دائمی سکونت کی شرط جان کی قربانی ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ جب کسی کو قتل کرانا ہوتا تو کسی فدائی کو کہتا کہ اس کے قتل کر کے تم بھی قتل ہو جاؤ، تم جب مر جاؤ گے تو فرشتے تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ فدائی اپنے حوصلے سے بڑھ کر سرگرمی دکھاتا۔ چنانچہ یہی وہ فدائی تھے جن کی وجہ سے دنیا بھر کے امراء اور سلاطین ابن صباح کے نام سے کامتے تھے، یعنی چونکہ اس نے ایسی تربیت دی تھی کہ اس کے لوگ اس کے فدائی جہاں چاہے جسے چاہے قتل کرنے میں پیچھے نہیں۔